ایک آؤٹ کم اس کا یہ ہے کہ جیسے بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے سوا سب غلط، جی دیوبندی حضرات کہتے ہیں ہمارے سوا سب غلط، اینڈ سو فورتھ، یہ ٹھیک ہے، مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن ان ساری جماعتوں میں ایک جماعت نئی ایڈ ہو جاتی ہے، وہ آپ کی جسے فور آل پریکٹیکل پرپز آف جماعت نہیں کہتے ہیں، لیکن بہرحال ایک فکر ہے، جی آپ کے فالورز ہیں، وہ ان کی فکر ہے، تو یہ اس کا ایک ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس ہے کہ آپ بھی انہی لوگوں میں کھڑے ہو کے ان سب کو غلط کہہ رہے ہیں. تو پھر فرق کہاں پہ؟ فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کافر ہیں، ہم جنتی ہیں، ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، ان کو آپ نے چندہ نہیں دینا، اور ان کے سارے بڑے بزرگ جو ہیں گمراہی کے پیشوا ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ ساروں کے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں، سب کو چندے دینے، اپنی مسجد اور مدرسہ علیحدہ نہیں بنانا. یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں میرا مقدمہ. Here is the problem. کوئی بھی مسلک کسی دوسرے مسلک کی تکفیر نہیں کرے گا اگر اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے. تو وہ ایک ریزن ہے، وہ مقدمہ پورا تیار کرتے ہیں، ظاہر سی بات فتوے تک جاتے ہیں، وہ بڑی سٹیجز پہ جانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بیسڈ آن دس ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ان پہ تکفیر لاگو. جی ایسے ہی ہے. اگر آپ بھی اس سسٹم کو ٹھیک سمجھتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گستاخیاں واقع ہوئی ہیں، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان گستاخیوں کے سمیت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، تو ڈونٹ یو تھنک کہ میسج آپ بھی آدھا ہی دے رہے ہیں کہ اگر کسی نے کفر کیا ہے تو پھر کفر کیا ہے، اگر نہیں کیا ہے تو پھر نہیں کیا ہے. بالکل. آپ کس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ایک دوسرے کو جو کافر کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں انہیں کافر نہیں کہوں گا، ایک دوسرے کو ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا ایک دوسرے کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اور جہاں پہ ہمیں اختلاف ہے ہم گستاخانہ عبارتوں کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ عبارت کفری ہے. اب مجھے بتائیں کون مسلمان ہے جو چشتی رسول اللہ یا اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو اسلام کہہ دے گا؟ کفری کہیں گے. ہم یہ کہتے ہیں یہ عبارتیں کفری ہیں، بزرگوں نے لکھی، وہ اپنے ساتھ لے گئے، آپ جو ان کے نام کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہو نا، آپ ان سے اعلان برات کر دو. جو اعلان برات کر دیتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. عوام دیوبند کی ہو، بریلویوں کی ہو، وہ تو اس کلمے کو صحیح نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ ضرور بتایا گیا تھا کہ دیوبندیوں نے تھانوی رسول اللہ پڑھایا، ہمیں چشتی رسول اللہ کا نہیں پتا تھا، یہ آپ نے بتایا. اچھا میں نے نہیں بتایا، یہ دیوبندیوں کو پہلے ہی پتا تھا. ہاں ان کو پتا تھا، ان کو نہیں پتا تھا. میں نے سب کو بتایا. اس کی وجہ سے پتا کیا ہوا؟ جیسے جب ایک بلی کی دم کٹتی ہے نا تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں جب وہ باقیوں کی سلامت دیکھتی ہے، لیکن ساری بلیوں کی دم کاٹ جائے نا پھر صبر آ جاتا ہے. میں نے سارے فرقوں کو صبر دلایا کہ یار مسئلہ اگر یہ آپ کے فرقے میں خرابی ہے تو ان میں بھی یہ تھی، لہٰذا اب یہ کرو کہ انہی خرابیوں کے ساتھ آپ اصلاح کی کوشش کرو اپنے فرقے میں رہتے ہوئے، اور کتاب و سنت جو آپ کلیم کرتے ہو کہ قرآن، بخاری، مسلم، یہ اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابیں، انہیں پڑھو. اس میں جو بریلویوں کی حق بات ہے وہ لے لو، جو دیوبند کی ہے وہ لے لو، جو اہل حدیث کی ہے وہ لے لو، لیکن اس کی بنیاد پہ اپنی مسجد الگ نہیں کرنی، چندہ بک نہیں بنانی، مدرسہ نہیں بنانا. انہی کے ساتھ رہنا ہے. آہستہ آہستہ ساتھ رہنے سے ان میں تبدیلی آئے گی. یہ پیغمبرانہ طریقہ یہی ہے نا. نبی علیہ السلام کوئی مشرکین عرب کو چھوڑ کے تو نہیں چلے گئے. آپ نے آہستہ آہستہ انہیں بتایا کہ تم ابراہیمی ہو، لیکن دین ابراہیمی یہ تھا. تو الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس آج تک صرف مارے کھا رہے ہیں. میرے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے کسی کو مارا نہیں. ہاں ان فرقوں کے علماء نے انہیں مارا پیٹا، اونچی امین کہنے کے اوپر، رفع الذہن کہنے پہ نکالا. ہم پیسو ریزسٹنس میں بلیو کرتے ہیں. آپ کوئی ایک واقعہ رپورٹ نہیں کر سکتے کبھی ہم نے ایکٹیو ریزسٹنس کی ہو، کبھی میرے پہ ایف آئی آر کٹی یا مرڈر اٹیمپٹ ہوئی اور کبھی روڈ بلاک ہو گئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. حالانکہ آپ نے یہاں رش دیکھ لیا ہے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے نہیں آنا. لوگ پہلی دفعہ آتے ہیں تو یہاں ہمارے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے. تو یہ وہ فرق ہے. اور یہ آپ کا پلیٹ فارم چونکہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو تمام مکاتب فکر کے لوگ دیکھتے ہیں، میں ان کے ذریعے بالکل کلیئر کٹ میسج دوں گا کہ یہ میری آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو باتیں کاٹتے ہیں ون لائنر ہے میری طرف سے. میں تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں سوائے دو فرقوں کے. ایک اہل سنت کا فرقہ جو سب کانٹیننٹ میں پایا جاتا ہے، جو اب کافر ڈکلیئر ہو چکا ہے، قادیانی، چونکہ وہ شیعہ سے نہیں نکلے، وہ اہل سنت سے نکلے ہیں، حنفی ہیں، ابھی تک وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. دوسرا شیعہ کا فرقہ جو شام میں پایا جاتا ہے، نصیریہ، جو سیدنا علی علیہ السلام کے لیے الوہیت نعوذ باللہ کلیم کرتے ہیں. یہ دو فرقے کافر ہیں. باقی جتنے بھی فرقے ہیں اہل سنت کے ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، فروعی اختلافات ہیں اگرچہ، لیکن عقیدے کے بھی اختلافات ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں 1517 سے لے کر 1917 تک 400 سال تک کعبے میں 4 مصلے تھے. مجھے بتائیں ان بزرگوں کے اوپر میں صبح شاہ قنوت نازلہ نہ پڑھوں کہ انہوں نے امت کی جمعیت کو یہ توڑا کہ 400 سال تک
کعبہ جو مسلمانوں کی یونٹی کی علامت تھا کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں اس طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے، اس میں 4 مسلے ڈال دیے، اور پھر اس سے بڑا دھوکہ یہ دیا کہ چاروں حق میں ہے۔ اگر چاروں حق میں ہے تو 4 مسلے ڈالے تھے تو فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھتے، ظہر کی سارے شافیوں کے پیچھے پڑھتے، چلو اس طرح بانٹ لیتے، پیرلل میں نمازیں ان کی ہوتی تھیں۔ یہ تو سعودی حکومت نے 1926 میں آ کے یہ مسلے اٹھائے ہیں۔ یہ میں آپ کو بزرگوں کی خدمات بتا رہا ہوں، وہ سلطنت عثمانیہ جس کے نام کے اوپر ہم تحریک خلافت اور یہ کام کرتے ہیں، کام انہوں نے یہ ڈالا ہوا تھا کہ کعبے کی جمعیت کو 400 سال تک 4 مسلوں میں رکھا ہے۔ تو آپ کے نزدیک بہتر سلوشن یہ تھا کہ کسی ایک مسلک کو پریفرنس دے کے باقی سب کو سپریس کرنا؟ نہیں، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جو حکومتی لیول کے اوپر امام مقرر کر دیا جائے، دنیا میں کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق رکھتا ہے وہ وہاں پہ آ کے اس کے پیچھے نماز پڑھے، جس طرح پڑھ رہے۔ سعودیہ نے ایک امام مقرر کیا ہے نا، وہ اپنے آپ کو نہ تو وہابی کہتا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے، نہ مالکی کہتا ہے، نہ حنفی کہتا ہے، وہ نماز پڑھاتا ہے، اس کے پیچھے سارے کے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کام کرتے 4 مسلے کیوں ڈال دیے؟ کیا نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں 4 مسلے تھے؟ چلے خلفائے راشدین کے دور میں یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر کعبے کی جمعیت کو آپ توڑ دیں۔ نبی الاسلام دنیا میں تشریف لے آئے تو کتنا ان کا دل دکھے کہ انہوں نے کعبے کے اندر 4 مسلے ڈال دیے، 4 امام۔ یہ تو صراحتاً میں سمجھتا ہوں کہ امت میں جو چند بڑی بدعتیں ہوئی ہیں نا ہمارے بزرگوں نے کی ہیں، ان میں سے ایک ہی ہے۔